بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مولا حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت مولا امام حسین کے گھر میں صرف حضرت امام زین العابدین تھے، جو بہت بیماری میں سخت بخار میں تھے اور بے حد کمزور تھے، خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور یہ کربلا شریف کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے علاوہ خیمے میں کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بچوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس وقت امام حسین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اتنے میں مولا امام حسین کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، بابا اجازت دیجیے، میں بھی شہید ہونے کے لیے جاتا ہوں۔ مولا امام حسین سن کر تڑپ کر اٹھے اور فرمایا کہ بیٹا، میرے بعد ان بیویوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان بیویوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل بھی تم سے ہی چلے گی۔ تو مولا حسین نے امام زین العابدین کو روک دیا اور کہا کہ بیٹا، اب میرا وقت ہے، میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے ایک کنیز کو بلایا جس کا نام فضہ تھا۔ وہ بی بی زہرا کی کنیز تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، فضہ جاؤ اندر، خیمے میں بیویوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، اور ہاں، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی اور وہ صندوق کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب نے اسے دیکھ لیا۔ بیوی نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا، یہ جبہ لے جا رہی ہوں، مولا کا حکم ہے۔ بیوی زینب نے کہا، لاؤ یہ جبہ مجھے دے دو، میں اسے لے کر جاتی ہوں۔ وہ خود جبہ مبارک لے کر آئیں اور لا کر مولا امام حسین کو پہنانے لگی۔ مولا نے فرمایا، معلوم ہے میری امی جان بی بی فاطمہ کہتی تھی کہ حسین، یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، تمہارے بابا حیدر کرار کا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اور مجھے یہ وصیت کی تھی کہ فاطمہ تیرا بیٹا حسین جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ بی بی زینب فرماتی ہے، صحیح کہتے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا، زینب میرا بیٹا جب بھی مصیبت میں تم دیکھنا تو یہ جبہ تم اپنے ہاتھوں سے اسے پہنانا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ دوستو، وہ کیسا منظر تھا جب مولا حسین دولہا کی طرح تیار ہو رہے تھے اور سر پر امامہ شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور آپ کے ہاتھ میں مولا علی کی ذوالفقار تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیموں کو رلا گیا۔ اسی حسرہ میں مولا حسین خیمے سے نکلے۔ بیویوں نے کہا، بھیا، بابا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مولا نے پیچھے دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور رونا نہیں، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کو کہا اور آخری وصیت یہ کی کہ خاندان نبوت کی بچیاں بے پردہ نہیں ہوتی، بے آبرو نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے۔ پھر ساری بیویوں نے سلام کیا۔ مولا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھلانگ مارتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا اور مولا حسین نے یزیدیوں کو للکارا اور ایک آخری خطبہ دیا۔ وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے یزیدیوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اب بھی کئی صحابہ حیات ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے میری تعریف اور میری فضیلت سنی ہے؟ جاؤ، تمہیں وہ بتائیں گے۔ اور کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرا خون تم پر حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی کہ ساری یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا اور کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ پھر کچھ بدبختوں نے بھڑکانا شروع کر دیا اور بیچ تقریر میں ہی امام پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ آپ کے لبوں پر تیر برسائے اور کہا کہ بند کرو یہ تقریر، ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، مقابلہ کرنے آئے ہیں، ہم سے مقابلہ کرو۔ مولا نے سوچا کہ یہ اب کسی طرح مانیں گے نہیں، میرا خون بہا کر ہی انہیں سکون ملے گا۔ اسی حسنہ میں آپ نے اپنی تلوار لہرائی اور جو سامنے آتا تھا وہ کرتا چلا جاتا تھا۔ وہ اکیلے سب کو قتل کرتے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امام کبھی خیموں کی جانب آتے، بیویوں کو دیکھتے، تو کبھی میدان میں پڑی لاشوں کو اٹھاتے۔ مولا حسین دوپہر کے وقت گر گئے۔ تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لال ہزاروں میں گر گیا۔
اسی ہسنا میں دوپہر کا وقت آ گیا۔ آپ کو اچانک احساس ہوا آج جمعہ کا دن ہے اور پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا، لوگ جمعہ کی امامت کر رہے ہوں گے، لیکن حسین یہاں پر تنہا ہے۔ مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں جانتا ہوں کہ مسافر پر جمعہ کی نماز تو نہیں، لیکن کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو تاکہ اس وقت کا احترام ہو جائے۔ اسی ہسنا میں آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت مل جائے۔ یزیدیوں نے کہا آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر مولا نے نماز کی نیت باندھ لی، بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، جب دوسری رکعت میں گئے تو ایک ظالم نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے حسین کو قتل کرنے کا۔ کھولی بن یزید نام کا ایک ظالم بدبخت آیا اور مولا حسین کا سر جب سجدے میں تھا تو ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی اور آپ کے سر مبارک کو قلم کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین تیرے جذبے کو سلام ہے، حسین تیری ہمت کو سلام ہے، یا حسین تیرے اس آخری سجدے کو سلام ہے۔